بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عیوب سخن کورس چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم عیب تنافر کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، باہمی دوری کو عربی میں تنافر کہتے ہیں۔ تنافر باب تفاعل سے ہے، عربی زبان کا مصدر ہے، اور باب تفاعل عربی زبان میں اس کام کو بتانے کے لیے آتا ہے جو طرفین سے ہو۔ تو تنافر کا مطلب ہے دو چیزوں کی باہمی دوری۔ اب تنافر جو کہ شاعری میں عیب ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، تنافر معنوی، تنافر لفظی۔ اگر معنوی طور پر کلمات میں ایسا بعد اور ایسی دوری ہو کہ سننے والا درست مطلب تک پہنچنے کے لیے الجھن کا شکار ہو رہا ہو تو اسے تنافر معنوی کہا جاتا ہے، اور یہ عیب ہے۔ یہ شعر دیکھیے، اگرچہ پیار ہوا ہے مگر نہیں دشمن، وہی تو پیار ہے جس سے ہرا رہے گلشن۔ تو اس میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ان الفاظ کو آپس میں جوڑ کر اگر ہم ان کا مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہر ایک الجھن کا شکار ہو جائے گا۔ خاص طور سے مگر نہیں دشمن والا حصہ قاری کو مزید الجھا دے گا کہ یہاں کس سے دشمنی کی نفی کی جا رہی ہے اور پیار کے درمیان اچانک اس کا کیا مطلب ہوا۔ یہ عموماً نئے شعراء سے غلطی ہوتی ہے جو قافیہ بندی کے چکر میں ایسا لفظ لے آتے ہیں جس کا شعر میں کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، بلکہ شعر کو وہ مزید الجھا دیتا ہے۔ یہاں گلشن کے قافیے میں محض دشمن کو لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، یہ میں نے کسی کا شعر نقل نہیں کیا، بلکہ عیب تنافر کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے از خود کچھ کلمات آپس میں جوڑ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم تنافر کی عیب تنافر لفظی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تنافر معنوی میں نے عیب تنافر معنوی نہیں کہا اور تنافر لفظی میں نے عیب تنافر لفظی کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنافر معنوی کا مطلب ہے کلمات کی ایسی دوری جو الجھن کا شکار کر دے، تو وہ دوری ہے ہی عیب، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تنافر لفظی کا یہ مطلب ہے کہ ایک جیسی آواز والے حروف آپس میں دور ہو جائیں۔ تنافر کا مطلب ہے باہمی دوری، تو وہ عیب نہیں ہوتا۔ عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ باہمی دوری نہ رہے۔ تو تنافر لفظی کا عیب یہ ہے، یعنی تنافر لفظی ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آواز متحرک حروف ایک ساتھ آ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر پڑھنے میں دشواری ہو تب یہ عیب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم آواز حروف ایک ساتھ آ جائیں تو اس کے عیب ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دونوں متحرک ہوں، اور دوسری یہ کہ پڑھنے میں دشواری ہو۔ اب یہ مصرع دیکھیے، مجھے دیکھ کر مجھ پہ وہ خوب بگڑا، خوب بگڑا۔ اب خوب کی جو با ہے اور بگڑا کی جو با ہے، ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنا مشکل ہے۔ تو چونکہ پڑھنے میں دشوار ہے اور دو متحرک ایک ساتھ آ گئے، اس وجہ سے یہ عیب تنافر لفظی ہو گیا۔ اب آپ یقیناً سوال کریں گے کہ خوب میں جو با ہے وہ متحرک نہیں بلکہ وہ تو ساکن ہے۔ تو یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیں، ضابطے کی بات یاد رکھیں کہ علم عروض میں دو ساکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو پہلا ساکن ساکن شمار ہوتا ہے، دوسرا ساکن متحرک شمار ہوتا ہے۔ لفظ خوب کے اندر پہلا ساکن ہے واو اور دوسرا ساکن ہے با، تو با چونکہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے اس لیے اس کو ہم متحرک شمار کریں گے علم عروض کی روح سے۔ اسی وجہ سے یہ فاعلن کی عی کی جگہ پر آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہجائے کوتا میں ہم کہتے ہیں کہ وہ متحرک بھی ہو سکتا ہے، ساکن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنافر عیب ہے، تنافر معنوی سے بھی بچنا چاہیے اور عیب تنافر لفظی سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ پڑھنے میں دشواری ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہ ہم ایک بندے کے کام کے بس کی بات نہیں ہے یہ، اور اس میں ہر ایک کا ذوق بھی الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم بڑے شعراء کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں بکثرت پایا جاتا ہے، ایسے اشعار بہت سارے مل جاتے ہیں جن میں ایک جیسے متحرک حروف ایک ساتھ ادا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم یہی اصول بنا سکتے ہیں کہ بھائی پڑھنے میں دشواری بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اپنے شعر کو اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے عیب تنافر لفظی سے جتنا بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں۔ البتہ اگر آپ کا خیال بلند ہے اور پیش کرنے کا انداز بھی بہت اچھا ہو گیا، شعر بھی آپ کو بہت پسند آ گیا اور ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اتفاق سے دو متحرک حروف ایک ساتھ آ رہے ہیں ہم آواز، تو اس میں پھر ہم گوارا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پڑھنے میں دشواری نہیں ہو رہی۔ کمال البتہ یہی ہے کہ اس سے جتنا ہو سکے ہم بچنے کی کوشش کریں۔
تو اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ تلاش کر کے کسی کا ایسا شعر پیش کریں جس میں عیب تنافر ہو، یا تنافر معنوی ہو یا عیب تنافر لفظی ہو، ایسا شعر پیش کریں. میں انشاءاللہ پھر چیک کر کے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ عیوب سخن کے مزید اسباق بھی میں مرتب کر رہا ہوں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اب اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.